محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے۔ یہ جو انسانوں کی دنیا ہے، اس کو بنانے کا مقصد ہی ہے انسانوں کو آزمانا۔ انسان کی پوری زندگی آزمائش سے عبارت ہے۔ جن طریقوں سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کے کام کو اور برائی کے راستوں کو لوگوں کے لیے میسر کر کے، آسان کر کے آزماتا ہے کہ کیا وہ اس آسانی کا فائدہ اٹھا کر گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں، یا وہ ساری سہولتیں میسر ہونے کے باوجود، تمام آسانیاں حاصل ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں، برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف اور اللہ سے حیا کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اسی سیاق میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے اندیکھے ڈرتا ہے، خلوت اور تنہائی میں بھی ڈرتا ہے، غائبانہ طور پر ڈرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین گناہوں کو، برائی کے راستوں کو میسر کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سنت ہے اپنے بندوں کو آزمانے کا۔ اللہ کے جو بندے اس آزمائش میں پاس ہو جاتے ہیں، یعنی آسانیوں اور سہولتوں کے باوجود گناہ سے بچ جاتے ہیں، برائی کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، اللہ کے خوف، ڈر اور اس سے حیا کی بنیاد پر، تو ان کے لیے کامیابی ہے، ان پر اللہ اپنا انعام نازل کرتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے۔ اور جو لوگ موقع کو غنیمت جان کر اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، چلو اس گناہ کو، برائی کو کر لیتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ سے حیا نہیں ہوتی، اور وہ اس گناہ کو کر گزرتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے عذاب ہے، ان پر اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ محترم حضرات، اس کو مختلف واقعات سے ہم سمجھ سکتے ہیں، اور مختلف مثالوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں۔
ایک واقعہ یہودیوں کا ہے، سورہ اعراف میں آیت نمبر 163 سے لے کر 166 میں اس کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آزمایا، اور اس طرح سے آزمایا کہ اللہ نے ان پر ہفتے کے دن یعنی سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا، آزمانے کے لیے کہ کیا وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کرنا ہوا کہ جس دن مچھلیوں کا شکار اللہ نے حرام کیا تھا یعنی ہفتے کے دن، اس دن مچھلیاں دریا میں خوب آنے لگی، اچھل اچھل کر دریا کے کنارے مچھلیاں آنے لگی۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یہودی لوگ دیکھ رہے تھے خوب مچھلیاں آ رہی ہیں، لیکن اللہ نے منع کر رکھا تھا، اب کریں تو کیا کریں؟ تو انہوں نے حیلہ بہانہ تلاش کیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ وہ جمعہ کے دن جال ڈال دیا کرتے تھے اور اتوار کے دن اسے اٹھا لیتے تھے، تو اس کی وجہ سے مچھلیاں خوب پھنستی تھی ہفتے کے دن۔ تو جس کام سے اللہ نے منع کیا تھا اسی کام کو انہوں نے حیلے اور بہانے سے کرنا شروع کر دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جس دن اللہ نے منع کیا تھا اسی دن آسان کر دیا تھا معاملے کو، مچھلیاں خوب آتی تھی، ان سے صبر نہ ہو سکا اور انتظار کرتے کرتے رفتہ رفتہ انہوں نے یہ حیلہ اور بہانہ تلاش لیا۔ تو چونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، آسانی کا غلط فائدہ اٹھایا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ذلت مسلط کر دیا اور ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا، انہیں بندر بنا دیا۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اگر گناہ کرنا ہمیں آسان لگ رہا ہے، برائی کے راستے ہمارے لیے میسر ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ کا ڈر، خوف اور اس سے حیا کی بنیاد پر ہمیں باز رہنا چاہیے، ورنہ یہودیوں کے جیسا ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو غلط فائدہ اٹھاتے ہیں آسانیوں کا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا کو لے لیجئے، انٹرنیٹ اور موبائل، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کی وجہ سے گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، برائی کے راستے بالکل سامنے کھل گئے ہیں۔ ایک انسان خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر اس کے ذریعے سے بڑے بڑے گناہ کر سکتا ہے اور برائیوں کو انجام دے سکتا ہے، اور لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے اس کی ان حرکتوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے حساب لے گا، اور ان کے یہی ہاتھ اور انگلیاں جن سے ایک کلک کر کے برائی کے اڈوں پہ پہنچ جاتے ہیں، گناہ کو انجام دے دیتے ہیں، اور حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، حرام طریقے سے رابطہ کرتے ہیں اجنبی عورتوں سے، اجنبی مردوں سے، وہ بھول جاتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، اور یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پاؤں اور یہ اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں سے تو وہ چھپ جاتے ہیں، لوگوں کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، لوگوں سے شرم ہوتی ہے، ان کے سامنے ان گناہوں کو نہیں کرتے ہیں، لیکن جب خلوت اور تنہائی میں ہوتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے یہ گناہ کرنا، تو وہ کر بیٹھتے ہیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول ان اللہ کان بما یعملون محیطا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ جب وہ اپنی راتیں گزارتے ہیں اور راتوں میں منصوبہ بناتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کا، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف دل میں کریں، اللہ سے شرم و حیا رکھیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔
ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اگر ہم اللہ کے ڈر اور خوف سے آسانی کے باوجود خلوت میں غائبانہ طور پر گناہوں سے بچ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی تکریم ہے، بہت بڑا شرف ہے، یہ اجر اور ثواب کا کام ہے۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح سے آزمایا۔ زلیخا اس کے سامنے آ گئی، اس نے اپنے آپ کو سونپ دیا، بلایا، گناہ کی دعوت دی، ہائی تلک سارے دروازوں کو بند کر دیا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ کا ڈر تھا، خوف تھا، اللہ سے شرم اور حیا تھی، انکار کر دیا، دعوت کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کا نام آج تک روشن ہے اور قیامت تک یہ آیتیں تلاوت کرتی جاتی رہیں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے ان واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ سے مقام اور مرتبہ یوسف علیہ السلام کا بڑھ گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ نے ان کو انعامات سے نوازا اور ان کے درجات کو بلند کیا۔ محترم حضرات، قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، بن دیکھے اندیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ جبکہ جو لوگ غائبانے میں، تنہائی میں، خلوت میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ دنیا میں تو ذلت مسلط ہوگی ہی، قیامت کے دن میں ان کا بڑا خطرناک انجام ہوگا۔ ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن بے وزن ہو جائیں گے، بے حیثیت ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس نیک اعمال تہامہ کے پہاڑ کے برابر ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس نیک اعمال تو ہوں گے، رات کی عبادتیں تو ہوں گی، لیکن ان کا حال یہ تھا دنیا میں کہ جب وہ خلوت میں ہوتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا دیکھنے والا نہ ہوتا تھا، تو یہ اللہ کی حدوں کو پامال کرتے تھے، اللہ کی حدوں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ خلوت اور تنہائی میں گناہ سے بچنا یہ اصل کمال ہے، لہٰذا ہمیں ایسا ہی رہنا چاہیے، ہر حال میں اللہ سے ڈریں، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی۔ اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جن 7 خوش نصیب لوگوں کو جگہ دے گا، ان میں سے ایک قسم کے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو دنیا میں مالدار اور حسین و جمیل خواتین نے دعوت دی ہوگی گناہ کرنے کے لیے، بدکاری کے لیے، زناکاری کے لیے، تو انہوں نے ٹھکرا دیا ہوگا اور کہا کہ نہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یاد کیجیے وہ واقعہ، بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب غار میں پھنس گئے تھے، بارش ہونے لگی تھی اور غار میں چھپ گئے تھے بچنے کے لیے، تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی اور ان کے غار پر پتھر اور چٹان آ گیا، تو انہیں کیسے نجات ملی؟ انہوں نے دعا کی۔ اس میں سے ایک وہ شخص تھا جس نے اللہ کے سامنے اس طرح سے دعا کی کہ اللہ، میں ایک لڑکی پر، ایک خاتون پر پوری طرح سے غالب آ چکا تھا، وہ میرے قابو میں آ چکی تھی، میں چاہتا تو برائی کر لیتا، زناکاری بدکاری کرنے ہی والا تھا، یہ تیرا خوف میرے دل میں آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ تو اس کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہمارا معاملہ ہوگا سوشل میڈیا کے ساتھ، انٹرنیٹ اور موبائل کے ساتھ، تو ہمارے لیے بھی اجر ہے، ثواب ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس کے برعکس کیا، ان آسانیوں کا غلط فائدہ اٹھایا، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف اور حیا کو چھوڑ دیا اور ان گناہوں اور برائیوں کو ہم نے کر لیا، تو پھر یہ ہمارے لیے وبال ہے، عذاب کا سبب ہے، اللہ کے غضب کا سبب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو محترم حضرات، یہ سوشل میڈیا یہ آزمائش ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کہاں تک اس میں پاس ہو رہے ہیں، کہاں تک فیل ہو رہے ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم سب کو اللہ رب العالمین غائبانہ طور پر بھی ڈرنے، خوف کرنے اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن میں بھی تقوی اور پرہیزگاری ہمارے اندر ہو، اور جلوت کے ساتھ خلوت میں بھی اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہو، اور اس وجہ سے ہم اللہ کی رضامندی کے لیے گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔
اللہ تعالی ہم کے اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صلے میں دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔